ایک بندہ اور انتظار کریں گے. ہو گئے 5. اچھا 5 ہو گئے. میں اپنے آپ کو نہیں کر رہا تھا. ہاں مولوی ملا کے 5 ہوتے ہیں. نہیں علی بھائی بھی 6 ہو میں گئے. نے اپنے آپ کو گنا ہی نہیں تھا. ایک صلوات ہے محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ تمام لوگوں اور سننے والوں کو تقوی الہی کی نصیحت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تقوی ہی ہے کہ جو مختلف حالات میں انسان کے لیے اس شیلڈ کی مانند ہے جو اس کو بیرونی اثرات سے بچاتی ہے. لہذا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی کہاں کہاں تمہیں بچاتا ہے. اس میں سے ایک آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے. سورہ عنکبوت کی ابتدا ہی اسی آیت سے ہو رہی ہے. میں اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن ترجمہ میں اس کا کر دوں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، احسب کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، کیا ان یترکوا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، یعنی ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان سے کوئی سختی ان پہ نہیں آئی، کوئی آزمائش ان پہ نہیں آئے گی. کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یقولوا آمنا کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے کے آ گئے، یعنی یہ کہنے پر کیا وہ چھوٹ جائیں گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی فتنوں کے ذریعے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. بے شک اور بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، فتنوں کے ذریعے آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. بس اللہ یہ جانتا ہے یا جاننا چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو اسلام یا ایمان لانے کا دعویٰ دار ہیں، ان لوگوں میں سے کون ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا کہ وہ لوگ سچے ہیں، یعنی وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تک پہچان نہ لے، اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں میں ڈالتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی پہچاننا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی بے شک جو ہے وہ پہچان لے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے. سورہ عنکبوت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جتنے آپ ماہ رمضان کے اندر شب قدر کے اعمال کر کے آئے ہیں، ان میں سے ایک دن جو کچھ سورہ ہیں جن کے پڑھنے کے بارے میں تاکید آئی ہے، ان میں سے ایک سورہ عنکبوت ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اس لیے وہ سورہ جو خاص طور پہ کسی خاص اوکیجن پڑھنے کی تاکید آتی ہے، ان سوروں کو آپ ایک دفعہ غور سے اس کے مطالب کی طرف توجہ کیا کریں کہ یہ مطالب کیا ہے جس کی وجہ سے سورہ کو اس خاص دن میں، وہ بھی شب قدر جیسی راتوں میں سے ایک رات کے اندر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. ان میں یہ مطالب آپ کو مل جائیں گے، انہی میں سے یہ ایک سورہ عنکبوت ہے. میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بیان کروں کہ فتنہ ہوتا کیا ہے، فتنے کے اقسام، فتنے کے بارے میں میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن میں ایک خلاصہ کر دوں کہ ہماری گفتگو کیونکہ ایک موضوع پہ چل رہی تھی، اور وہ موضوع بھی یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کا فتنہ ہی ہے. اور وہ موضوع پچھلے دفعہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس بھی کیا کہ ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور اس کے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ایک اس کے غلط معنی ہے اور ایک اس کے صحیح معنی ہے. غلط معنی کیا بیان کیے؟ غلط معنی یہ بیان کیے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ بن گیا جسے ہم اخباری کے نام سے جانتے ہیں. ہمارے صرف شیعوں میں نہیں ہے، اس طرح کے گروہ جو ہیں وہ ہمارے دوسرے مذاہب کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. کرنا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی کوئی بھی آیت جو پڑھتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم قرآن مجید کی آیت سے کوئی بات سمجھ سکیں.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی مبین میں واضح عربی میں بیان کیا، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہم نے اس میں تفکر و تدبر کے لیے تمہارے لیے جو ہے موقع فراہم کیے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے آسان اور رواں طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ اب جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو تھوڑا سا عربی سے اگر شغف حاصل ہو تو وہ قرآن کے مطالب کو جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ایک الزام ہے کہ ہر لکھنے والا جو ہے وہ اپنی کتاب کو اس طرح بناتا ہے کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ سکے، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم یہ تصور ہمارے ذہنوں میں، ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بیان میں جو ہے وہ معذور تھا نعوذ باللہ کہ وہ اپنی بات کو سمجھا سکے، اس لیے کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے۔ یہ اس کے غلط معنی ہیں جو لیے جاتے ہیں کہ ہم روایات کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت آگے اس قرآن کا آیت کا معنی کرے گی تو ہم اس کے معنی کو مانیں گے، اگر روایت نے آ کے بیان نہیں کیا تو ہم اس معنی کو کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ اس کا ایک غلط معنی ہے۔ اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ اس کا صحیح معنی یہ ہے، اس کی میں نے مثالیں بھی دی تھی پچھلی دفعہ، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ احکام جن کی تفصیل قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی، جن کی تفصیل قرآن مجید کے اندر نہیں آئی، ان تفصیلوں کو، ان تفاصیل کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا کہ تم اتباع کرو، کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو یہ رسول تمہیں کہے اس کو لے لو، یہ رسول جس طرح سے چلے اس طرح سے چلو، یہ رسول جو تمہیں کہے اس کی اتباع کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر تم سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کو شناخت قرآن سے، اتباع رسول کو معرفت دین سے، اتباع رسول کو معرفت شریعت، تمام چیزوں سے جوڑ دیا، یعنی مختلف جگہوں میں مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح انٹروڈیوس کروایا کہ ہمیں رسول کی اتباع کرنی ہے۔ رسول کے کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ سنت کا لفظ کیا ہے؟ سنت کا لفظ ان چیزوں کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جو رسول، میں لفظی معنی نہیں بیان کر رہا، معنوی معنی، یعنی اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ سنت ہم لیتے ہیں ان تمام کاموں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں عملی طور پہ نظر آتے ہیں۔ یہ جو سنت ہے دراصل یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ سنت اللہ تعالیٰ نے بہت عرصے پہلے پچھلے زمانوں سے چلائی ہوئی ہے اپنی سنت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہی شریعت دی ہے جو آدم کو دی تھی، وہی شریعت دی ہے جو موسیٰ کو دی تھی، جو عیسیٰ کو دی تھی، جو ابراہیم کو دی تھی، جو ہے وہ تمام نبیوں کے نام لے کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ انہی کی سنت کے مطابق جو ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ اپنے دین کو بیان فرمائیں، کیونکہ ان کی سنتوں میں تبدیلیاں اور تغیر باقی ہو گیا تھا، لوگوں نے اس میں تحریفیں کر کے اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ تو ہر رسول آنے کے بعد پچھلی نبی کی اور پچھلی شریعتوں کی جو عملی سنت ہوتی تھی وہ اپنے کردار اور الفاظ سے ظاہر کرتا تھا، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جسے کہتے ہیں کہ عملی زندگی کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، نماز پہلے بھی پڑھی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی سنتیں ہیں ان کا جیسے کہتے ہیں ان کا روٹ، ان کی روٹ کس سے ملتی ہے؟ آگے وہ حضرت ابراہیم سے ملتی ہے، حضرت ابراہیم سے ملتی ہے۔ کس طرح سے حضرت ابراہیم سے ملتی ہے؟ دیکھیں ہمارے دین کے 5 ارکان بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ دین کے جو ہے 5 ارکان ہیں۔ پہلا ارکان کے شہادہ، یعنی گواہی دینا، ٹھیک ہے، گواہی۔ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں قرآن مجید میں جس نبی کے بارے میں آیات ہیں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق جو سب سے زیادہ آیات بیان کی ہیں جس نبی سے متعلق وہ کون سے نبی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ توحید کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک واقعہ حاصل ہے قرآن مجید کے اندر، توحید کے حوالے سے ان کے متعلق بہت زیادہ آیات ہیں، یعنی توحید پرستوں کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے اور حضرت ابراہیم کو نہ جانتا ہو تو وہ اس کو دوبارہ سے قرآن مجید کا ایک دفعہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ توحید کے بارے میں جو ٹھوس دلائل خود بیان کیے قرآن مجید نے، باقی نبیوں کے بیان نہیں کیے، یقیناً انہوں نے بھی کیے ہوں گے لیکن حضرت ابراہیم کے بیان کر دیے۔ تو ہم توحید کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے رہے ہیں۔ ہماری دوسری بنیاد ہے نماز، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم کے بارے میں دعا نقل کی ہے کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز گزاروں میں شامل فرمانا، یعنی وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ نماز گزار بن جائے۔ پھر آتی ہے زکوٰۃ، حضرت اسماعیل سے قرآن مجید میں آیت ملتی ہے، نصیحت کرتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ دینے والا مجھے بنانا، یعنی یہ ساری سنتیں چاہے شہادت ہو، چاہے صلاۃ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جا رہے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کون سی چیز؟ مثال کے طور پہ حج۔
اگر حج کا تعلق حضرت ابراہیم سے کسی کا سمجھ نہ ہے تو وہ ڈاکٹر کو جا کے دکھائی دوا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حج کے بارے میں مناسک حج اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا، ساری وہ دعائیں سارے مناسک کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اور وہ قرآن مجید میں ذکر کر دیا. تو حج کا ایک تعلق کس سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. پھر اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے، صوم. صوم کیا چیز ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. صوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، صوم کسے کہتے ہیں؟ روزے کو. روزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے پورے ہونے کا جشن. روزہ اصل میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا کے پورے ہونے کا جشن. آپ حیران ہوں گے کیا بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ آخری زمانے میں ایک سچی زبان قرار دینا. کیا کرے وہ زبان؟ وہ کیا کام کرے وہ زبان؟ یزکیہم و یعلمہم الکتاب، جو لوگوں کا تزکیہ کرے اور لوگوں کو کیا کرے؟ پاک کر کے ان کو تعلیم دے کس کی؟ کتاب کی. تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش آئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلی؟ کہاں سے آئی؟ قرآن مجید کے ذریعے پتہ چلی. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کی دعا کی قبولیت کی صورت میں بھیجا اور ان کے اوپر قرآن مجید کو سماع قدر میں نازل کیا. یہ جو رمضان مناتے ہیں علماء نے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ لطیف قسم کی تشبیہ بیان کی ہے کہ وہ جشن ہے حضرت ابراہیم کی دعا کے قبول ہونے کا. رمضان کسی چیز کی قبولیت دعا کے نتیجے میں روزہ رکھتے ہیں. آپ سورہ دہر جب پڑھتے ہیں تو سورہ دہر کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ جشن ہے، یہ تعریف ہے کس چیز کی؟ اہل بیت کی. اہل بیت نے کیا کام کیا تھا؟ وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ امام حسنین بیمار ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں انہوں نے منت مانگی تھی. کس چیز کی منت مانی تھی؟ کہ وہ روزے رکھیں گے، یعنی جشن منائیں گے اس کا. تو یہ جشن منانے کا طریقہ ہے. تو یہ صوم کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت ابراہیم سے آ کے ملتی ہیں. اسی لیے کہا گیا درود ابراہیمی. ابراہیم کون ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. پھر وہ سارے فتنے بیان کیے گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، وہ آگ میں ڈالے گئے. ان کے گھر والوں نے ان کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا. ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا. ان کے معاشرے نے ان کو اپنے معاشرے سے نکال کے باہر کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نے ان کو دوبارہ جو اس میں تغییر اور تبدل آ گیا تھا ان کو دوبارہ سے جسے کہتے ہیں صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کتنے سجدے کرنے ہیں، کتنے رکوع کرنے ہیں. اس لیے اس سنت میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. ہاں اس میں تھوڑی بہت جزیات کے لحاظ سے کہ اس میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے وہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو گیا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی رکوع پہلے کر رہا ہو سجدے بعد میں کر رہا ہو، رکوع بعد میں کر رہا ہو سجدے پہلے کر رہا ہو، قیام بعد میں کر رہا ہو. یعنی نماز کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں. اور یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ طریقہ تھا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام ہمیں سکھاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم فرمایا تھا، جو انبیاء علیہ السلام پچھلی امتوں میں کرتے چلے آئے تھے. تو یہی چیز تھی جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملی. اور پھر رسول اکرم نے اپنے بعد ہمیں یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ گرا قدر چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور اہل بیت. یہ ساری چیزیں میں آپ کو مختلف مواقع پہ بتا چکا ہوں، صرف آج ریپیٹیشن کے عنوان سے موضوع سے متعلق ہے اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اب رسول اکرم نے جب یہ چیزیں بھیجی تو اس کا صحیح معنی کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھتے. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ معاملات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث میں نقل ہوئے ہیں ان معاملات کو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ روایات کی کتابوں میں تاریخی کتابوں میں نقل کر دیا گیا. تو ہم ان سلسلہ روات سے اس بات کو مانتے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم تک پہنچتی ہے. ہم ان سلسلہ روات کو نہیں مانتے کہ جس کے بیچ میں ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ یہ خبر کو صحیح پہنچا رہے ہیں یا نہیں صحیح پہنچا رہے ہیں. اس لیے ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا. اس طریقے کے اختیار کے نام کو اس مذہب کو کیا نام دیا گیا؟ مذہب جعفری نام دیا گیا. اس طرح کے کتنے مذاہب موجود ہیں؟ 5 مذاہب موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے نا مذاہب اربع کہتے ہیں لیکن مذاہب 5 ہیں. الازہر یونیورسٹی نے مذہب جعفریہ کو بھی جو ہے ریکگنائز کیا ہے. 5 مذاہب ہیں. کون سے ہیں؟ فقہ شافعی چل رہی ہے، فقہ حنفی چل رہی ہے، فقہ حنبلی چل رہی ہے، فقہ مالک چل رہی ہے، مالکی چل رہی ہے اور فقہ جعفری چل رہی ہے. یہ 5 مذاہب ہیں. ان 5 مذاہب کا مطلب کیا ہے کہ وہ پاتھ جسے
مالکی وہ بات اختیار کرتے ہیں جو امام مالک اور پھر ان کے روات رسول اکرم تک نقل کرتے ہیں. شافعی وہ پاتھ یوز کرتے ہیں جو امام شافعی اور پھر ان سے پہلے ان کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا اس کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح جعفری کس کو فالو کرتے ہیں؟ جعفری اس پاتھ کو فالو کرتے ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کے ذریعے ایک سلام بھیجیں. ایک اور سلام بھیجیں. وہ بات جو امام صادق علیہ السلام سے کہاں تک پہنچے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک صحیح اور غلط معنی اس طرح سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. آج جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ فتنہ. فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ لغت کے اندر فتنے کو اٹھا کے دیکھیں تو فتنے کی تعریف یہ ہے کہ الفتنہ تو الاختبار والامتحان والاحراق بالنار للتمیز. لغت یعنی ڈکشنری کے اندر یہ تعریف اس طرح سے لکھی ہے کہ فتنہ اصل میں آزمائش ہے، امتحان اور کسی چیز کو جلانے کے عمل کو کہتے ہیں. فتنہ آزمائش، امتحان اور کسی چیز کے جلانے کے عمل کو کہتے ہیں تاکہ اس کا خالص یا کھوٹا پن ظاہر ہو جائے. یہ اس کے لغت کے معنی ہے، یعنی ڈکشنری میں معنی لکھا ہوتے ہیں. یہ معنی اصل میں صنعت گری کے اندر استعمال ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صنعت گری کے خالص کرنے کے اس عمل کے معنی کو سماجی اور معاشرتی احوال کے اوپر بھی جو ہے وہ تطبیق کیا ہے. قرآن مجید کے اندر فتنے کو کئی معنی میں استعمال کیا ہے. کہیں پہ فتنہ جو ہے کیا ہے؟ یا بنی آدم لا یفتینکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، کہ اے اولاد آدم شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا. یا بعض اوقات فتنہ جو ہے وہ جلانے کے معنی میں آیا ہے. قرآن مجید میں بعض اوقات فتنہ کفر کے معنی میں آیا ہے، بعض اوقات ظلم کے معنی میں آیا ہے، بعض اوقات یعنی میں آیات نہیں پڑھا ساری وقت کی کمی کے باعث، لیکن یہ معنی ہے جو آیات سے نکلے ہوئے عذاب کے معنی میں آیا ہے. بعض اوقات فتنہ جو ہے وہ تفرقے کے معنی میں ہے، یعنی اگر کسی قوم میں تفرقہ پڑ جائے، اگر کسی قوم میں مختلف قسم کی آزمائشیں آ جائیں، اگر کسی قوم پہ اس طرح کا عذاب آ جائے کہ جو وہ قوم خود نہ سمجھ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اگر کسی قوم پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے یا وہ خود ظالم ہو گئی ہے یا کوئی قوم کفر میں انکار مبتلا ہو گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ فتنوں کے معنی میں اس کو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا. فتنہ اگر ہم دیکھیں چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، چاہے وہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے وہ آج کے زمانے میں ہو، فتنہ کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے. اور اس آزمائش کو جسے کہتے ہیں بیئر کرنے کا نام، اس آزمائش کا توڑ، اس آزمائش سے بچنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بیان کیا؟ تقویٰ کو بیان کیا. یعنی فتنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ فتنہ جلا دیتا ہے، ہر چیز کو راکھ کرتا ہے سوائے ان چیزوں کے کہ جو اپنے آپ کو اس آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ خول تقویٰ کا اپنے اوپر جنہوں نے چڑھایا ہوا. اب فتنے کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ فتنہ کہہ رہا ہوں تقویٰ کو مختلف طریقوں سے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں کیونکہ ہم کتابیں کم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو مجموعہ اور اس کا خلاصہ بن کے آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ فتنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو، تقوی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا. یہ ایک تقوی کی قسم ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، یہ تقوی کی ایک قسم ہے. اور خالی اس طرح کا تقوی انسان کو انفرادی طور پہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، معاشرتی اور سماجی فتنوں سے نہیں بچا سکتا. اور اس کے کرنے والے ان کے لیے سورہ جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پہ کس طرح سے واقع جو ہے وہ عذاب آیا تھا، تو اس میں بہت سارے لوگ تھے جو زاہد اور بڑے باتقوا لوگ بھی تھے. یعنی یہ روایات کے جملے ہیں، اس طرح روایات میں اس طرح میں نے علماء سے سنا ہے بیان کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ان پہ عذاب نازل کر، تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو فلاں زاہد بھی ہے، فلاں متقی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان زاہدوں اور متقی پہلے پتھر برساؤ، کیونکہ یہ خاموش بیٹھے تھے، یہ سارا کا سارا ان کے اطراف میں یہ جسے کہتے ہیں کہ کثافت کاری ہو رہی تھی، اور یہ خاموش بیٹھے تھے اس لیے کہ ہم تو محفوظ ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ایک کٹیا میں، ایک اپنے حجرے کے اندر جو ہے وہ بند کر لیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ کہتے تھے کہ معاشرے میں اب جو ہو رہا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو کہتے ہیں ان کو تو پہلے مارو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، انہوں نے سماجی تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے سیاسی تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی. دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ خالی یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ یہ بھی ہے کہ تم سماج کے اندر ایسا ماحول پیدا کرو، اس طرح کے عوامل کو پروان چڑھاؤ کہ جو تقویٰ میں لوگوں کے مددگار ثابت ہوں. یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ جو ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس دین کے وہ منابع ہیں کہ جس کے اندر سے ہم خام مال نکالتے ہیں. اس خام مال کو پیوریفائی کرنے کے لیے کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس تقویٰ ایک خاص
تقوی علمی تقوی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کے مقصد کی چیز، آپ کے مقصد کا عمل، آپ کے مقصد کی جیسے کہتے ہیں حیات زندگی گزارنے کی ترکیب آپ کو بتا سکے. اگر وہ تقوی آپ کے اندر نہ ہو جو اس خام مال میں سے ایکسٹریکٹ کر سکے تو آپ اس چیز کو ہضم نہیں کر پائیں گے. مثال دو، بعض لوگ قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کے فتویٰ لگا دیتے ہیں، بعض لوگ 4 حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں ہاں یہ تو امام نے فرمایا تھا یہ کر دو. تو اس طرح فتوے نہیں لگائے جاتے. فتویٰ لگانے کے لیے پورے منابع قرآنی، پورے منابع حدیثی کو کھنگالنا پڑتا ہے. کچھ علوم خاص جو حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے استخراج کیا جاتا ہے حکم کو. وہ ایک خاص مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ مراحل گزارے بغیر لوگ اپنے اپنے حکم اور اپنے اپنے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کور سورس رکھا تھا، یعنی ٹوٹل اس کی مثال میں اس طرح سے دوں کہ اس کو پیوریفائی کس طرح سے مولا علی علیہ السلام نے یعنی کر کے بتایا. آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں نا تو یہ خام مال آپ کو دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی پیوریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن امام متقین علی علیہ السلام سے جو ایک کتاب منسوب ہے، جو شیخ رضی نے، سید رضی نے جمع کی اور نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ کتاب کیا کام کرتی ہے، اس کا اور ان باقی منابع جو اسلام کے ہیں حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہے. وہ حدیث اور قرآن آپ کو خام مال دیتے ہیں، پھر آپ کو اس میں سے پیوریفائی کر کے ان چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے اپنے لیے. لیکن مولا علی علیہ السلام نے وہ خام مال جسے کہتے ہیں اس کو تمیز کر کے آپ کو جسے کہتے ہیں ایک معاشرتی قوانین کی صورت میں، ایک انفرادی قوانین کی صورت میں ایک معاشرے کو تشکیل دینے میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پیوریفائی کر کے نہج البلاغہ کے خطبوں میں بیان کر دیا. اس لیے جتنا زیادہ مولا علی علیہ السلام نے فتنوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، کسی بھی ائمہ سے اس کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا. آپ نہج البلاغہ کھولیں تو نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے کہتے ہیں، ایک اور صلوات بھیجیں محمد کہتے ہیں کہ فی الفتن یکبر الرجل حتی اذا اکحل حرم علی الضلالۃ یری البدعۃ سنۃ والسنۃ بدعۃ. کہتے ہیں کہ فتنوں کے وقت انسان عمر تو پا لیتا ہے مگر گمراہی پر جمع رہتا ہے. بدعتیں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ لوگ انہیں سنت سمجھنے لگتے ہیں. مختلف جگہوں پہ مولا علیہ السلام نے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. یا دوسری طرف مولا فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دوران آدمی جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچ کر بھی گمراہی پر جمع رہتا ہے. بدعت کو سنت سمجھتا ہے اور سنت کو بدعت، نئے نئے کاموں پر ایمان رکھتا ہے اور درست دینی باتوں سے خوف کھاتا ہے. یعنی اگر یہ خطبہ نمبر 150 سے میں نے یہ اقتباس کیا ہے، اور یہ دونوں اقتباس اور ایک اب بہت سارے ہیں اس میں مولا علی علیہ السلام کے اقتباس، ان کو میں تمام کو ذکر نہیں کر رہا. لیکن مولا علی علیہ السلام نے کام کیا کیا کہ ان چیزوں کے بارے میں کس طرح سے پیوریفیکیشن کر کے ہمیں بیان کر دیا. آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں، گاڑی میں کیا چیز ڈلتی ہے، وہ بنزین، گیسولین یا پیٹرول جسے آپ کہتے ہیں، کیا یہ زمین سے اسی طرح نکل آتا ہے؟ یہ خام تیل کی صورت میں، خام روغن کی صورت میں نکلتا ہے. اگر آپ وہ خام روغن اس گاڑی کے اندر ڈال دیں تو گاڑی کا کیا ہوگا؟ انجن جو ہے وہ سیز ہو جائے گا. اس کو پیوریفائی کر کے ڈالنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ بغیر تقویٰ کے قرآن اور حدیث، بغیر تقویٰ کے سمجھ جو ہے اپنے جسم اور دماغ کے اندر ڈال دیں تو آپ کا انجن بھی سیز ہو جائے گا. مختلف قسم کے آپ کے اندر سے جو ہے وہ سائن آن ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ بھی غلط، وہ صحیح، وہ صحیح، وہ غلط، وہ صحیح، وہ غلط. اپنی طرف سے آپ کے اندر جو ہے وہ کیا شروع ہو جائیں گے؟ فتوے اور مسئلے آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ تمیز اور پاک کیا جائے، پیوریفائی کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو جانچا جائے. بہرحال ٹائم بہت ہی کم میرے پاس ہے اور دوسرے خطبے کا بھی وقت بھی ہو گیا. میں بس ایک چیز جس کی طرف اشارہ میں کرنا چاہتا تھا اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اور وہ یہ تھی کہ فتنے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہر کوئی جو ہے وہ تباہ ہو، ہر کوئی بچ جائے. یعنی جو نیک ہو ضروری نہیں کہ وہ بچ بھی جائے فتنے کے اندر. اور قرآن مجید میں اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا سورہ انفال کے اندر. یہ آیت ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں کیونکہ بہت دقیق ہے، ہم اس کو صحیح جگہ توڑتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ آیت میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، اس میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. واتقوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی اختیار کرو. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو صرف تم میں سے خالص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا. یعنی یہ فتنہ جو آتا ہے معاشرے کے اندر وہ ضروری نہیں کہ وہ ظالموں کو آزمانے کے لیے آئے، وہ مومنین کو آزمانے کے لیے بھی آتا ہے.
اور اس مومنین اس فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تقوی کی شیلڈ اللہ تعالیٰ کے وتقوا، اس سے بچے رہو، اس سے تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، برحذر ہو اس سے. تو کہتے ہیں کہ اور اگر تم فتنے سے فرض کرو بچ بھی گئے، کسی طریقے سے فتنے سے بچ بھی گئے، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ شدید عقاب کرنے والا ہے. یعنی تم نے فتنے کے اندر اپنا کوئی فتنے کو صحیح کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور لیکن پھر بھی تم کسی طرح اتفاق سے بچ گئے، تو یاد رکھو کہ اللہ پھر جو ہے تمہیں چھوڑے گا نہیں. اللہ سے نہیں بچو گے. شاید اس دنیا میں تم بچ جاؤ تو اللہ سے نہیں بچو گے. آج ہمارے اطراف میں جیسے کہتے ہیں کوئی بھی، اگر آپ دیکھیں کوئی رائٹر لکھنے والا ہو، کوئی خبر نگار ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مجتہد ہو، سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، آج کل فتنوں کا دور ہے. اور اگر اس دور میں ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نہ صرف اپنی جسے کہتے ہیں انفرادی پاکیزگی اور انفرادی تقویٰ پہ توجہ دینی پڑے گی، بلکہ ہمیں سماجی، سیاسی اور معاشرتی تقویٰ کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینی پڑے گی. اور اسی تقویٰ کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے مومن کی؟ وہ کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتا ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اور کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اسی چیز کو، حکم کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے علاقے میں نماز جماعت کا جو ہے وہ اہتمام کریں. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور دوستان کی جیسے کہتے ہیں ہم آہنگی کے ساتھ ہم نے ابھی فی الحال جو وقت مقرر کیا ہے کہ ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ ہم نماز جماعت مغربین کی جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو اور اس کی تعداد کو بڑھائیں گے اور اس میں اضافہ کریں گے. لیکن ابھی فی الحال منگل والے دن مغرب و عشاء جماعت کے ساتھ ہوں گی، بدھ والے دن اور آج جمعے کے دن جو ہے مغرب و عشاء ہم نے جماعت کے ساتھ اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر اس کو رکھا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ اویلیبل ہوں وہ وہاں پہ جماعت کے لیے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ان فتنوں کے دور میں ہمیں تقوی نفسی، تقوی سماجی، تقوی معاشرتی، تقوی سیاسی، ہر قسم کے تقوی کی جس کی ہمیں ضرورت ہے اس معاشرے کی فتنوں سے بچنے کے لیے، ان تمام تقوی کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے اطراف میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان ظلموں سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بزرگان کا سایہ اور علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين وصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمناؤك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان فتنوں کے دور سے ہمیں تقوی الہی کے ذریعے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک چیز جو پچھلے خطبے سے مربوط ہے اس کو تھوڑا سا یہاں بیان کر دوں. دوسرے خطبے کو میں آپ کے سامنے جو مطالعے میں نے آپ کے لیے سوچے تھے کہ بیان کروں ان کو بیان کروں گا. کہ ایک چیز اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ فتنہ جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک فتنہ داخلی ہوتا ہے اور ایک فتنہ خارجی ہوتا ہے. فتنہ داخلی اندر سے انسان کو کمزور کرتا ہے، معاشروں کو اور سماج کو کمزور کرتا ہے، اور فتنہ خارجی وہ باہر سے جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. اس وقت شیعت کے اوپر جو مختلف قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور فتنہ خارجی اس وقت جو ہے وہ مشغول ہے شیعوں کو اپنے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ
انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. تو اس وقت شیعت کی مین اسٹریم یا شیعت میں موجود اکثر علماء جو ہیں وہ خارجی فتنوں کا جواب دینے میں مشغول ہیں کہ باہر سے کیا ہو رہا ہے، باہر سے آنے والے فتنوں کو روکا جائے. لیکن ایک فتنہ جو ہے انسان اگر محسوس کرے اپنے اطراف کے اندر، تو ایک فتنہ داخلی بھی ہمارے اندر موجود ہے. دیکھیں لکڑی آگ پکڑ دیتی ہے. اگر انسان اس لکڑی کو، اس میز کو یا اپنے گھر کو اگر جو لکڑی کا بنا ہو خصوصاً یہاں کے ماحول کے اندر سارا انتظام کر دے کہ باہر سے کسی طرح سے اس کو آگ نہ لگے، تو وہ خارجی فتنوں سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. لیکن یہ نہ دیکھے کہ اس کے گھر کی لکڑی کو دیمک کھاتی جا رہی ہے. اس داخلی فتنے کو اگر وہ نہ دیکھے تو یہ داخلی فتنہ اس کو جلاتا نہیں ہے لیکن اس کو بھوسا بنا دیتا ہے. دیمک کیا کام کرتی ہے کہ وہ لکڑی کو آہستہ 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 اندر سے کھاتی رہتی ہے اور ایک دم سے وہ چیز جو عمارت ہوتی ہے وہ ایک دم سے ایک دم ڈھیر ہو کر زمین پہ آ جاتی ہے. ہمارے درمیان بھی داخلی فتنے بہت زیادہ ہیں، اور ان داخلی فتنوں میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے غلوف کا فتنہ. غلوف مولا علی علیہ السلام کی، میں کہتا ہوں نا نہج البلاغہ میں اگر آپ اس فتنے کے عنوان کو دیکھیں تو مولا نے ایسا لگتا ہے کہ شاید 2025 میں اپریل کے اندر کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے درمیان ہو رہا ہے. بتایا ہے کہ اس زمانے میں علماء اتنے بدتر ہوں گے کہ جس زمانوں میں فتنوں کا دور ہوگا کہ ان سے بدتر کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی ہمیں مثال نظر آتی ہے کہ بعض دفعہ علماء جیسے لوگ، یا میں علماء کہہ لوں، وہ لوگوں سے ڈر کی وجہ سے، غالیوں کے ڈر کی وجہ سے کہتے ہوئے بات کو ڈرتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو یا تو ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے ہمیں یہاں سے بھیج دیا جائے گا، یا پھر ہمیں مقصر کہا جائے گا، یا اس طرح کے مختلف جو ان کے درمیان ڈر ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بات کو ایک تو یہ کہ بیان نہیں کرتے اس کے خلاف بات کو، اور دوسری بعض دفعہ اسی رو میں بہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں ممبروں سے کہ جو اصلاً باتیں صحیح نہیں ہیں. اگر آپ نہج البلاغہ اٹھائیں تو اس میں مولانا امیر علیہ السلام حکمت نمبر 117 ہے 117، اس میں مولانا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہلاک رجلان محب غال ومبغض قال. کہتے ہیں 2 آدمی ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو محبت میں حد سے بڑھ گیا اور ایک وہ جو دوسرا بغض میں شدید ہو گیا. ان دونوں کے بارے میں مولانا نے فرمایا کہ وہ یہ دونوں جو ہیں کیا ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں. امام صادق علیہ السلام کی وہ روایت ہے، میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، اس کو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت کے حساب سے اگر اس کو دیکھیں تو مولا سے کسی نے پوچھا، ایک سوال پہ جمعہ والے میں روایت تو میرے ذہن سے پورا نکل گیا ہے متن. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مولا نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کے اندر 2 طرح کے لوگ جو ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ دین سے دشمنی کر رہے ہیں. اور وہ دشمنی کیا ہے؟ ایک ہماری شان کو گھٹا رہے ہیں، اور ایک جو ہے ہماری شان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تک پہنچا رہے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان میں سے اگر ہمارے پاس کوئی، ان دونوں افراد میں سے کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جو غالی ہے اس کو اپنے آپ سے رد کر دیں گے، لیکن جو مقصر ہے اس کو اپنے پاس بٹھا لیں گے. تو کسی نے سوال کیا مولا کیوں آپ غالی کو رد کر دیں گے اور کیوں آپ مقصر کو بٹھا لیں گے اپنے پاس؟ کہتے ہیں غالی جو ہے وہ تمام تعلیمات کو بھلا کر ہمیں ہماری ابدیت کے مقام سے نکال کے ربوبیت کے مقام پہ پہنچاتا ہے، اور وہ ہماری اچھی اور نیک اور جو خدا کی تعلیمات ہیں ان کو بھلا کر ہمیں خدا کے برابر درجہ دیتا ہے. وہ اب قابل، جسے کہتے ہیں اب وہ ہم اگر سدھرنے کے قابل نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی محفل میں نہیں بٹھائیں گے. لیکن جو مقصر ہوتا ہے اگر وہ کم از کم نماز، روزے اور ان تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے اور جب ہماری محفل میں آ کے بیٹھتا ہے اور ہماری تعلیمات کو سنتا ہے تو وہ اس تقصیر سے نکل کے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا رتبہ اور ہمارا درجہ رکھا ہے اس درجے پہ ہمیں پہچانتا ہے. بہرحال یہ امام کی اس کے بارے میں بہت ساری روایات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے موجود ہیں. اس اندرونی اور بیرونی جو فتنے ہیں ان میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کیا رول بنتا ہے. ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے یہ سنا تھا کہ ایسے افراد جو غلوف میں مشہور ہیں، جن کی وجہ سے فتنے برپا ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے فرار ہوئے ہیں، ان کو ہمارے ہی اس اسٹیٹ کے اندر، ہمارے اس شہر کے اندر دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں. ایسے زمانوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوط والی قوم پہ جو ہوا تھا نا کہ جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے ان زائدوں پہ جا کے پتھر برسو جو خاموش بیٹھے تھے، کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تو کم از کم مومنین کو اس حد تک بیدار رہنا چاہیے کہ اگر وہ کم از کم کچھ کر نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، تو کم از کم اپنی آوازیں تو بلند کریں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یا کم از کم اس کا کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بائیکاٹ سے جو ہے وہ اظہار کریں. بہرحال ایک دوسری بات جو آج کل بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک بھی ہے اور ٹرینڈ بنا ہوا ہے، وہ کیونکہ دوسرے خطبے میں ذرا تھوڑا سا ماحول کے متعلق بھی بیان کرنا چاہیے، میں مختصر سا اس کو ایک جملے میں بیان کروں گا کہ آج کل
سوشل میڈیا پہ اور جیسے کہتے ہیں نیوز کے اندر شیئرز کا اتار چڑھاؤ جو ہے بہت زیادہ اوپر نیچے ہوا ہے، اور لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جوا ہے آج کل اس میں لگانا، آج فلاں شیئر بیٹھنے والا ہے، فلاں جو ہے وہ اسٹاک اوپر جانے والا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ جو ہے لوگوں کے اندر مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ جوئے کی مانند ہے، یہ قیاس مال فارغ ہے۔ لیکن اسلام کے اندر ایک چیز ہوتی ہے مضاربہ جسے آپ کہتے ہیں، مضاربہ بھی کہتے ہیں، مضاربہ بھی کہتے ہیں۔ مضاربہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال کو کسی دوسرے کے مال میں شامل کریں جو کام کر رہا ہو، اور اس کام کے منافع میں اس کے حقدار ہو جائیں۔ اب وہ منافع کم اور زیادہ اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کام نہیں کر رہے، آپ کا صرف پیسہ ہے، آپ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں جیسے آج کل آپ کہتے ہیں نا کہ فیوچر ٹریڈنگ اور آپشن ٹریڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، پرانے زمانوں میں بھی ہوتی تھی۔ پہلے لوگ جو ہے وہ باغ جب اگانا شروع کرتے تھے، تاجر آ جاتے تھے، کہتے تھے یہ تمہارا باغ جب تمہارا تیار ہوگا، گندم کا یا جو کا یا کسی بھی کھجور کا باغ، تو ہم کھجور کا نہیں، گندم اور جو کا، کھجور کے باغ میں تو خیر ان کو ٹائم لگ جاتا، تو ہم ابھی سے اس کو خریدتے ہیں، اس کے منافع جو بھی ہوگا ہم ابھی سے خریدتے ہیں، تخمین لگا کے وہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو بزنس ہوا کرتے تھے وہ پہلے زمانے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ تو آج کل کے زمانے میں یہ جو باتیں افواہیں جو مشہور ہیں کہ یہ جو ہے وہ حرام ہے اور جوا ہے، تو اس طرح کی باتوں پہ غور نہ کریں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنے بات کو ختم کروں کہ بہلول کے پاس ایک شخص آیا۔ ہاں بس یہ چیز خیال رکھیے گا کہ جب کوئی کام شیئر خریدے تو کسی عقل مند اور کسی بزنس مائنڈ پرسن سے اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ رائے لینے کے بعد اس کو شیئر کو خریدیں، بس یہ نہ کہیں کہ بس ہم نے خرید لیا دیکھا جائے کیا ہوگا۔ بہلول کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی مشورہ دو، میں بڑا نقصان اٹھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو کوئی مشورے دیے، اس کو بزنس میں بڑا فائدہ ہوا، اور تھوڑے دن بعد جب وہ بڑا جسے کہتے ہیں بزنس میں ہو گیا تو اس کو اور لالچ ہوئی، وہ بہلول کے بعد پھر آیا، کہتا ہے اے پاگل آدمی مجھے اور کچھ طریقے بتا تاکہ میں اپنے بزنس کو اور بڑھا سکوں۔ تو پھر بہلول نے کچھ طریقے بتائے، اس کے بعد جو ہے نا ایسا ایسا وہ کنگال ہو گیا۔ تو وہ پھر روتا پیٹتا بہلول کے پاس پہنچا کہ بھائی تم نے مجھے پہلے بتایا تھا تو تم نے اتنے میرے فائدے کروا دیے، دوسری دفعہ تم نے جو مجھے مشورہ دیا اس سے تو میرا بزنس بالکل ڈوب گیا۔ تو کہتا ہے پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تم مجھے عقل مند سمجھ کے آئے تھے تو میں نے تمہیں عقل مندانہ مشورے دیے تھے، دوسری دفعہ جب تم آئے تو مجھے تم بیوقوف اور جو ہے وہ پاگل سمجھ کے آئے تو میں نے تمہیں پاگلوں والے مشورے دے دیے۔ تو اس لیے ان تمام کاموں میں آپ جب مشورہ کسی سے کریں تو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو عقل مند بھی ہو اور اس کی مارکیٹ کے اوپر نگاہ بھی ہو۔ انشاءاللہ بس باقی ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا یہ جو اس وقت ہمارے مسلمان ممالک کے اوپر مختلف ممالک کی طرف سے خصوصاً امریکہ کی طرف سے جو پریشر ہے ہمارے لبنان میں، فلسطین میں اور دوسری جگہوں پہ یہ اسرائیل کے جو ظلم چل رہے ہیں، اے اللہ ان ظلموں سے ان تمام مسلمانوں کو ان ٹینشنوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سب درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء ہمارے بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ امام کی نصرت فرما، امام کی مغفرت، امام کی یہ وہ سلامتی اور امام کو سلامتی اور رحمت کے سائے میں قرار فرما، اور ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔